پاکستان کے کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو جیسے ہی پارٹی بدلتے ہیں تو ان کی قسمت بھی بدل جاتی ہے، یعنی ہیرو سے زیرو ہو جاتے ہیں یا پھر زیرو سے ہیرو بننے میں دیر نہیں لگتی۔ خیر، پاکستان میں تو پارٹی چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں ان ہونا عام سی بات ہے۔ زیادہ دور مت جائیں، 13-14 سال پہلے ایک بڑی تعداد میں کئی نامی گرامی سیاستدان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی کو کامیابی ملی، کسی کو وزارت، تو کوئی واپس لوٹ آیا اپنی اوریجنل پارٹیز کی طرف۔ چودھری نثار علی خان 1985 سے 2013 تک رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے رہے۔ ظاہر ان کا پلیٹ فارم نون لیگ ہی تھا، لیکن پھر 2018 میں چودھری نثار علی نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا۔ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کا مریم نواز سے اختلاف تھا۔ اب کیا کہیں کہ 2018 میں چودھری نثار علی خان رکن قومی اسمبلی تو منتخب ہو نہیں سکے، مگر پنجاب اسمبلی کی سیٹ انہوں نے جیت لی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ اس سال ہونے والے الیکشن میں چودھری نثار علی آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترے، لیکن وہ انتخابی دنگل میں ناکام ہی رہے۔ پرویز خٹک خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدان، جن کا سیاسی سفر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے شروع ہوا۔ 2013 کے الیکشن میں پہلے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور پھر 2013 سے 2018 تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہے، جس کے بعد 2018 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد انہیں وفاقی وزیر دفاع بنایا گیا۔ 2023 میں پرویز خٹک نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا اور پھر نئی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنائی۔ کیسی دلچسپ بات ہے کہ پرویز خٹک، جن کی بڑی تعداد میں رشتہ دار منتخب ہو کر رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی بنتے تھے، وہ پرویز خٹک اپنے حلقے سے بھی ہار بیٹھے، جبھی ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ایک اور سیاستدان جہانگیر ترین ہے۔ پرویز مشرف کی کابینہ میں رہے، پھر 2013 میں تحریک انصاف میں ایسی انٹری دی کہ ان کے بغیر پارٹی آگے نہیں بڑھتی تھی۔ جوڑ توڑ کی سیاست کے ماہر سمجھے گئے۔ 2015 سے 2017 تک پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری رہے، لیکن پھر 2017 میں سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ 2018 کے الیکشن میں جہانگیر ترین نے ذاتی طور پر تو حصہ نہیں لیا، لیکن آزاد اراکین کو پی ٹی آئی میں شامل کرانے اور اتحادیوں کو ساتھ ملا کر بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بنانے میں لیڈنگ رول پلے کیا، لیکن پھر چینی اسکینڈل کی تحقیقات کے بعد وہ تحریک انصاف سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس سال ہونے والے الیکشن سے پہلے انہوں نے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی بنائی تھی۔ 2 حلقوں سے الیکشن کے اکھاڑے میں اترے، لیکن بدترین شکست سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے سیاست سے دور رہنے کا اعلان کر دیا۔ جاوید ہاشمی نون لیگ کے سینئر رہنما رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی 2011 میں نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ 2013 کے الیکشن میں سرخرو ہوئے، لیکن پھر اگلے ہی سال پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ نون لیگ میں پھر سے آئے، لیکن پارٹی قیادت سے اختلافات کی بنا پر جاوید ہاشمی نے ایک بار پھر نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ تحریک انصاف کے ایک اور رہنما محمود خان ہیں، جو کہ 2018 کے الیکشن میں رکن خیبر پختونخوا اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور پھر انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا گیا۔ گزشتہ سال محمود خان نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں انٹری دی۔ الیکشن 2024 میں وہ اپنی نشست سے بھی شکست سے دوچار ہوئے۔ اب اس فہرست میں مفتاح اسماعیل کا بھی نام ہے، جو نون لیگ کے وزیر خزانہ رہے، لیکن اب انہوں نے اپنی الگ پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی دونوں ہی اس پارٹی کے مرکزی لیڈر ہوں گے۔ شاہد خان عباسی نون لیگ کے وزیر پیٹرولیم اور پھر وزیر اعظم بھی رہے ہیں، لیکن گزشتہ 1.5 سال سے وہ پارٹی کے کئی فیصلوں سے اختلاف کر رہے ہیں، جبھی انہوں نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ مل کر نئی پارٹی بنانے کی تیاری پکڑ لی ہے، جس میں ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر بھی شامل ہو سکتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کی یہ نئی سیاسی اننگ کس قدر کامیاب رہتی ہے۔